الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس انشاءاللہ عبادت کی اقسام کے بیان سے متعلق ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے کہ ہر طرح کی عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بات بھی گزشتہ درس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہے کہ کوئی بھی عبادت دو شرطوں کے ساتھ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ایک یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے، اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ عبادت ہر اس نیک عمل کا نام ہے، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے راضی رہتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ اور عبادت کے بہت سارے اسی لیے انواع و اقسام ہیں۔ ہم آج چند معروف اور بڑی عبادات کا ذکر کریں گے، جن میں سے بعض کا تعلق دل سے، بعض کا تعلق زبان سے، بعض کا تعلق اعضاء سے۔ ان ساری چیزوں کا ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کی قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے، عبادت کی قسموں میں سے ایک اہم قسم ہے دعا، اور دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت، اور دوسرے کو کہتے ہیں دعائے سوال، دعائے مسئلہ یا دعائے سوال۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اپنے ساری دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یہ اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، ان میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہاں دونوں طرح کی دعا اس میں شامل ہے، دعائے عبادت بھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور دعائے سوال بھی کہ اللہ کے سوا اور کسی سے سوال نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو اور کسی سے مت مانگو۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور حال یہ ہے کہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اور جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ لوگ ان کے دشمن ٹھہریں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یعنی یہ پکارنے والے جب میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، جن کو یہ پکارتے تھے، جن اولیاء کو، جن بزرگوں کو، جن جناتوں کو پکارتے تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں اس کا حکم ہی نہیں دیا تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہمیں پکارا بھی کرتے تھے، تو ان کی عبادت کا وہ انکار کر دیں گے۔ تو کوئی بھی شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے ایسی چیزوں میں جس پر صرف اللہ کو قدرت حاصل ہے، تو ایسا شخص مشرک اور کافر قرار پائے گا، چاہے کسی زندہ کو پکارے چاہے کسی مردہ کو پکارے۔ اگر کوئی شخص کسی زندہ کو ایسے کام کے لیے پکارتا ہے جس کی اس زندہ کے اندر طاقت ہے، جیسے کوئی کسی سے کہے کہ اے بھائی مجھے کھانا کھلا دو، اے فلاں مجھے پانی پلا دو، تو چونکہ اس کی کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی ایک زندہ اور موجود شخص میں طاقت ہوتی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مردے کو یا اپنے سے دور غائب
غیر حاضر شخص کو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پکارتا ہے کہ اے فلاں مجھے کھانا کھلا دو، اے فلاں مجھے پانی پلا دو، تو اس نے شرکیہ کام کیا اور وہ مشرک ہو گیا، اس لیے کہ ایک مردہ اور ایک وہ شخص جو اس کی جگہ سے غائب ہے، دور ہے، غیر حاضر ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دعا کی جو یہ دو صورتیں ہیں، دعائے سوال اور دعائے عبادت۔ دعائے سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے کسی بھی بھلائی کا سوال کیا جائے، اور دعائے عبادت یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کی علانیہ یا مخفی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقرب کا کوئی طریقہ اپنایا جائے، چاہے زبان سے کہہ کر، چاہے زبان حال سے، اس طرح سے، کیونکہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کو پکارتا ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے۔ جیسے ایک بندہ جب صلاۃ پڑھتا ہے تو صلاۃ پڑھتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں جو صلاۃ پڑھ رہا ہوں، جو یہ قیام اور رکوع اور سجود کر رہا ہوں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں تو مجھ سے راضی ہو جا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ تو دونوں میں پکارنا اور یاد کرنا اور طلب کرنا قدر مشترک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں دعا کا ذکر آیا ہے اس میں دونوں طرح کی دعائیں شامل ہیں، دعائے عبادت بھی اور دعائے سوال بھی۔ اب آئیے ہم عبادت کی بعض اور قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ محبت، خوف اور امید۔ ہم گزشتہ سے پہلے والے درس میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ عبادت کے ارکان ہیں۔ محبت یہ عبادت کا رکن ہے، خوف یہ عبادت کا رکن ہے، رجا، امید یہ عبادت کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے کمال محبت یہ ایمان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعونہ رغبا ورہبا، ایمان والے اللہ کو پکارتے ہیں لالچ کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ تو امید کرنا، یرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو امید رکھنا اور ڈرنا، کمال امید اور کمال خوف یہ عبادت کا رکن ہے۔ اسی طرح سے عبادات میں سے ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے، اور ساتھ ہی نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جن چیزوں کو مباح قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو مشروع قرار دیا ہے ان کا استعمال کرے، یہ توکل ہے۔ توکل اسباب کے اختیار کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار نہ کرنا اور یہ کہنا کہ میں توکل کر رہا ہوں، ایسا شخص توکل کے معنی کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر توکل کریں گے اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے عبادت کی قسموں میں سے ہے رغبت و رہبت اور خشوع۔ رغبت کیا ہے؟ رغبت ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی محبت کا نام رغبت ہے، جسے آپ اردو میں شوق یا امنگ یا تڑپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا شوق اور اس طرح کی لالچ اور اس طرح کا لو لگانا یہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی جس سے خوف کر رہا ہے، جن چیزوں سے ڈر رہا ہے، ان سے دور بھاگے، ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور خشوع کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو جان کر اللہ کے سامنے اپنی حیثیت، اپنی لاچاری اور اپنی پستی کو سمجھ لینا، اور اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے، چاہے وہ شرعی فیصلے ہوں چاہے وہ کونی فیصلے ہوں،
ان فیصلوں کے سپرد کر دینا۔ ان تینوں عبادات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اہل ایمان یہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہماری عبادت کرتے ہیں شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور ہمارے لیے وہ خشوع اختیار کرتے ہیں، ہمارے سامنے وہ عاجز اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی عبادت کی قسموں میں سے ہے خشیت۔ خشیت اس خوف کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کمال سلطنت کی معرفت کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کسی اور سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو، کیونکہ سب سے بڑی طاقت و قدرت اور سب سے بڑی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح سے عبادت کی ایک صورت، ایک قسم انابت ہے۔ انابت کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹو، لوٹ جاؤ، اور اس کے لیے سر تسلیم خم کر دو، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ اسی طرح سے عبادت کی قسموں میں سے ہے استعانت۔ استعانت کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کے کاموں کی تکمیل کے لیے اللہ سے مدد طلب کیا جائے، مدد طلبی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر صلات میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ یہ سنن ترمذی کی 2516 نمبر کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ایسے ہی عبادت کی ایک قسم ہے استعاذہ۔ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام چیزوں کی مصیبتوں سے جسے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور ایسے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہیے کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے سچے معبود کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ کرنے والے کی برائی سے جو اللہ کے ذکر پہ بھاگ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی استغاثہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ استغاثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس وقت اللہ سے مدد کے لیے اللہ کو پکارے، اسے فریاد کرنا اور دہائی دینا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تمہارا رب تمہاری فریاد سن کر کے اس نے تمہاری مدد فرمائی۔ اسی طرح سے عبادت کی قسموں میں سے ہے ذبح کرنا، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی جان اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری صلاح، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، صلاح پڑھیے اپنے رب کے ہی لیے اور قربانی بھی کیجئے اپنے رب کے لیے ہی۔ اور ایسے ہی نذر اور منت ماننا یہ بھی عبادت ہے۔ منت کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہے اور آپ اپنے اوپر اسے فرض کر لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ لازم نہیں کیا ہے، لیکن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اہل ایمان یہ نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن کا انہیں خوف ہوتا ہے جس دن کی مصیبت بہت عام ہوگی۔ تو عبادت کی یہ چند مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر اعضاء کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا، تو بعض عبادتوں کو قلبی عبادات کہتے ہیں،
جیسے محبت اور خوف اور توکل جو دل سے ہوتا ہے، اور بعض عبادات کو جو ہے لسانی عبادات کہتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا یا تسبیح اور حمد، اور بعض عبادات جو اعضاء سے ادا کی جاتی ہیں ان کو عبادات جوارح کہتے ہیں، جیسے صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو یہ عبادات کی چند قسمیں ہیں، یہ ساری قسمیں خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا اگر کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت کسی اور کو دی جاتی ہے تو وہ شرک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے اور وہ توحید چھوڑ کر کے مشرکوں سے مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔